مقام المقام خاصة قائد المقام ديوان الولاية مگر اس مومن دور رسول یمو یہ روزداری کر اصل پہ اہتمام شبخانی کر تم عیز دہ ام خاطر تمن میل پانی فرماؤ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تم اس عید دہ سٹھا مغموم پریشان تہذ چہرے انورس پہ ورا غمگینک آثار نمودار سپد تمو کور عرض صاحب تھی یس حالتس منس آج خوشی تم سز آج عید تم سز یمس آج انعام مل من کی بات نہ تھی عام آج تھی موقع مل آج جمعہ تیتہ جمعہ 7,000 لوگ گھن آزاد جہنم کنار تیتن جمان من تیتہ ساس گئی آج یتھ مس گھن 300 ساس آج موت پنن پنن برہان اوتم تو اس سیت کر بہ تہ کہ یہ عید الفطر یس لہو اس کلام کران خوش کلام کران جہتس من یوان اسن پن پان پنس کنٹرولس میں روزان کی مختلف ادوار من مختلف مصروفیات من گھن مصروف کت کرو اس کیا بن اس کمس روزان نہ کہ سان لعلکم تتقون یہ آیت یس بارس من تیل گھن سان تیل گھن سن اصل لعلکم تتقون تیل گھن سن دل و دماغ تو بہرحال یہ آج عید الفطر یس نہ روزان عید الفطر سن نماز سن روزان معلق بین السماء والارض اویزان روزان یوتس تامت پن عید الفطر دمو تو اس لیے یہ گھس کوشش کریں اگر آج پہ کان دان دم رمضانس تریم رمضانس مگر نا یہ گھس شروع کریں از پتہ دن کہ عید ادا اگر عید بعد دس تیل گئی عام چیز یس دان یہ گئی اتھ مز
اس لیے گژھِ کوشش کریں ییٚمِس تہِ بقایا آسہِ سُہ گژھِ کوشش کریں گۄڈنیُک یُس حق چھُ سُہ چھُ پنٕنٮ۪ن ہمساین پنٕنِس ہمسایس کُن دیُت نظر اتھ منٛز ما چھُ امیُک کانٛہہ شِکار بالکل اگر تتھ منٛز درٛاو نہٕ کانٛہہ پنٕنٮ۪ن رشتہٕ دارن منٛز گژھِ پنٕنٮ۪ن رشتہٕ دارن منٛز گژھِ دیُن نظر چاہے تٔمِس سۭتۍ لڑٲے آسہِ چاہے تٔمِس سۭتۍ کینٛژھا آسہِ مگر پہل گژھن یِم چیٖز گۄڈنٮ۪تھ کرٕنۍ مگر بہٕ چھُس گُزٲرِش کران یہِ دِوان دِوان اگر تُہۍ دِیِو کٲنٛسہِ یہِ گژھِ تِتھ کٲٹھۍ دِنۍ امیُک گژھِ اعلان گژھُن امیُک گژھِ نہٕ پتہ آسُن أکِس بیٚیِس یا چھِ تٔمِس نفرس پتہ نہ چھِ پننِس پانس پتہ آسان بس تٔمِس گژھِ باسُن دیُن کہِ أمۍ دیُت مےٚ کیٛاہ تام بہرحال عیٖدِ گۄڈنیُک دیُن از پتہٕ ہیٚکہِ دۄشوٕے ییٚمِس دیُن آسہِ ییٚمِس بقایا آسہِ سُہ گژھِ ژھٕنُن یہِ تاکہِ عیٖدِ نٮ۪مازِ بعد تہِ روزِ نہٕ اتھ کانٛہہ جوازِیت گوٚو نمبر زٕ کتھ چھِ یہِ مانٕنۍ کہ اَسہِ عیٖدِ نٮ۪ماز گژھِ مسجد حسن امام صاحب کے کہنے کے مطابق یہ بول رہے ہیں کہ 10 بجے نماز وہاں قائم ہو البتہ اگر بارش آسہِ تیٚلہِ چھُ تۄہہِ پتہ سُہ یہِ نماز یی مسجد منٛز ادا کر اگر تاپھ آسہِ دور آسہِ صاف آسہِ أسۍ کرو عیٖدگاہس منٛز سۄ نماز ادا اتھ منٛز آسہِ نہٕ کٲنٛسہِ بیٚیہِ گژھِ یُن پننِس ٹایمس پٮ۪ٹھ باوضوٗ گژھِ یُن با ادبہٕ سان گژھِ یُن بیٚیہِ چھُس بہٕ اکھ چیٖز کٔرِو تُہۍ وۄنۍ چھُو تُہۍ اکھ ایٚگزام وۄنۍ چھُو تُہۍ امتحانات یہِ سارنٕے دوران ساروٕے کوٚر احتمام امیُک مگر بعد وۄنۍ گوٚو تۄہہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد گوٚو ہر أکِس گوٚو یہِ عادت کہِ مےٚ چھِ سُلہِ وۄتھُن مےٚ چھِ نٮ۪ماز پرٕنۍ مگر اَمہِ بعد ییٚلہِ عیٖدِ نٮ۪مازِ بعد سوال یکُم یا دوٚم وۄنۍ گژھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ أنٛگٕج تُلٕنۍ وۄنۍ گژھِ یُس جایہِ آسہِ سُہ گژھِ سُہ نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ پننہِ جایہِ دِژیو سورُے ییٚمہِ چیٖزُک اکھ زام کہ مےٚ گژھِ ہا نہٕ اللہ تعالیٰ پتہٕ گژھُن ناراض بہٕ گژھٕ ہا نہٕ اَمہِ چیٖزُک شِکار گژھُن کہ مےٚ گٔے دِگر نٮ۪ماز گٔیم مےٚ گٔے شام نٮ۪ماز گٔیم مےٚ گٔے عشا نٮ۪ماز گٔیم یا مےٚ گوٚو بیٚیہِ کینٛہہ تہٕ اس لیے ادٕے پٮ۪ٹھ چھِ سامنے کہ بیٚیہِ چھِ آیندہ باقٕے اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ زیادٕ ماننٕچ عمل کرنٕچ توفیٖق بس عمل زندگی بھی جنت بھی یہ کھا کے اپن فطرت سے یہ انسان یہ دانہ آسن دان یہ دانہ آسن سوری اکلا پتہ ییٚلہِ آسن میٚژ منٛز سُہ چھُ ژھٕنان پنُن پان گۄڈٕ ختم کٔرِتھ سُہ چھُ ژھٕنان پنُن پان میٚژِ منٛز رلٲیِتھ گۄڈٕ کینٛہہ تھوٚمُت چھُس بہٕ پننِس پانس دپان نہ بہٕ ژھٕنہٕ پنٕنۍ ڈگریٹی پنُن رُتبہٕ ختم کٔرِتھ پتہٕ ییٚلہِ تور چھُ نہ ختم کرُن پتہٕ چھُ سُہ تیُتھ پھوٗل بنان پتہٕ چھُ سُہ تیُتھ بنان تتھ چھُ تتھ پھلس چھُ پتہٕ دِوان سٲری سُہ چھُ پھل بنان اس لیے گژھِ یہِ دانا گُلے گُلزار ہوتا ہے یہ چھُ تٔمۍ شعر یہ برداشت کہ مےٚ کیٛاہ چھُ کرُن مےٚ کِتھ کٔنۍ چھُ روزُن ییٚلہِ اَسہِ یہِ آیندہ خٲطرٕ یہِ ؤری تھٲیِن سانہِ خٲطرٕ سلامت اَسہِ تھٲیِن یتھ ؤرِیَس خٲطرٕ سلامت پروردگار عالمین یتھ ؤرِیَس منٛز ییٖژاہ اموات خواتیٖنن منٛز یا مردو زن بچن منٛز یا غٲیلاتن منٛز گٔے أتھۍ گٔے یا گرن منٛز بیمار گٔے پروردگار عالمینا یِمو یہِ رۄخصت کٔرِنۍ معلوم بس تِمن کٔرِنۍ مغفرت یِم زندٕ چھِ اَسہِ دِتِن ہدایت أنِتھ بس أسۍ روزو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کِس قدمس پٮ۪ٹھ بس اصل زندگی چھےٚ سٲے اصل کامیٲبی چھےٚ سٲے باقٕے چھَس نہٕ کانٛہہ کامیٲبی یۄس کامیٲبی چھےٚ سٲے أسۍ گژھو اَتھٕ رٔٹِنۍ رسول پاک واپس دعوانا الحمدللہ
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یا اللہ یا پاک رب العالمین، اس کلمہ شریف کا ثواب اور سورہ فاتحہ کا ثواب اور سورہ اخلاص کا ثواب بالخصوص حافظ جناب یاسین صاحب کے والد محترم کو پیش کرتا ہوں. یا اللہ کی گناہ صغیرہ کو معاف عطا فرما. یا اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرما. یا اللہ مرحوم کے گناہوں کو معاف عطا فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر میں رحمت کی بارش فرما. یا اللہ اس بستی میں سے، اس گاؤں میں سے، اس پڑوس میں جتنے بھی مرد عورت بچے جوان جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے مقام عطا فرما. یا اللہ آخری عاشرہ کی صدقی تفیض، یا اللہ مرحومین کو جہنم کے عذاب سے محفوظ اور معصوم عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. صدق اللہ المولا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے اپنی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا آقا مولا حضور سرکاری کائنات فخر موجودات احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے. پڑھے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
احسان کہ رمضان مبارک کہ آج ہم 5ویں جمعہ میں ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ. رب جو چاہتا ہے بندوں سے وہی ہوتا ہے. رب کے سامنے انسان کی بس کی نہیں. رب جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا. کہتے ہیں نا جو ہو منظور خدا تو پھر فیصلہ وہی ہوتا ہے. شریعت مطہرہ پر الحمدللہ بہت سارے جگہوں سے عمل بھی کیا تھا الحمدللہ. چاند کے تعلق سے اسی الحمدللہ شریعت پر عمل بھی ہوا الحمدللہ. اور یہاں تو نہیں دوسری کنٹری میں سعودی عرب میں الحمدللہ چاند نظر آیا. وہاں آج عید منائی گئی کیونکہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ وہاں کے حکم الگ ہے کہ وہاں 24 گھنٹے پہلے چاند کا ظہور ہوتا ہے. تو یہاں ہمیں 24 گھنٹے کے بعد ہمیں چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی الحمدللہ. اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ تعالی کل ہم سب مل کر کے ہر جگہ سے ایک ہی وقت تو نہیں آدھا گھنٹہ 20 گھنٹہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن کل ہی انشاءاللہ تعالی کل ہی کی تاریخ میں ہر جگہ اتفاق رائے ہو گیا کہ کل ہی عید منائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. کوئی انتشار کچھ نہیں. پہلے انتشار پھیلا دیا تھا لیکن راجوری پونچھ جموں کچھ ڈسٹرکٹ کے علماء اکرام نے اس بات کو غور و فکر کیا تو اس باتوں پر ان لوگوں نے عمل بھی کیا. اگر عمل نہیں اگر سوال پیدا نہیں کرتے تو آج بھی اعلان کر دیتے 1 بجے کی رات 12 بجے اعلان کر سکتے تھے لیکن فتویٰ لگ چکا تھا کہ اس کے وہ کفر کا بھی لازم ہو چکا ہے. اب وہ اعلان اس وجہ سے نہیں کیا تھا لیکن آج بھی اعلان کر دیتے. ڈاکٹر صاحب نے کل بھی کہا تھا ہو سکتا ہے 12 بجے چاند دکھ جاتے ہیں 12 بجے بھی اعلان کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے رب کے حبیب نے اعلان فرما دیا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو. چاند دیکھ کر کے تم عید کرو. چاہے 29 روزے ہیں آج الحمدللہ آپ نے ایک روزہ رکھا ہے اس کو نفلی ثواب ملے گا. روزے سے کوئی مخاطب کوئی مخالف نہیں الحمدللہ. اچھی کام ہے لکھا لیکن 29 تاریخ کے آج بعد نماز مغرب چاند انشاءاللہ تعالی دکھ جائے گا. یقینی کے ساتھ کہتا ہے سب اگر 29 تاریخ میں نہ بھی دکھے تو 30 روزے پورے کرو. مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے لیکن مصطفیٰ کی شریعت کے اوپر مصطفیٰ کی حدیث پاک پر کسی کا کہیں نہیں چلے گا. جو مصطفیٰ کی شریعت ہے تو ہے. پتھر کی لکیر جو کہہ دیے تو کہہ دیے. بدلا ہوا اگر ہم کہیں نہیں ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. الحمدللہ میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا. آئیے آپ رب اعلان فرماتا ہے واقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. 28 مقامات پر 28 جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے نماز کے ساتھ ذکر فرمایا اور زکوٰۃ کا حکم 40 جگہ پر نماز کا حکم فرمایا. اگر نماز کا ذکر آیا تو 28 جگہ پر حکم ہے اور زکوٰۃ کا حکم بیان کیا رب تبارک و تعالیٰ نے تو 40 مقامات پر اعلان فرما دیا. میں نے بیان بھی کیا. آپ کھڑے ہو جائیے اپنے مدرسے کی تشریف لے کر کے جہاں مدرسے کے لیے ہم اپنا کام کریں گے. ان کا نام لیا ہے طاہر اور دوسرا. اچھا طاہر صاحب کے ساتھ کون شخص ہے وہ ذرا اپنے مدرسے کے لیے تعاون کیجیے تاکہ ہمارا مدرسے کا تعمیری کام آسان ہو جائے اور جلد سے جلد ہو جائے. دیکھیے موسم بارش ہے لیکن آج بھی 5 انچ پانی لگا ہوا ہے. جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے لینڈر گر جائے گی. آپ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے. طاہر صاحب ذرا کھاؤ ذرا کھڑے ہو جائیے جلدی جلدی. دین کے راہ میں جلدی کرنا چاہیے اسی لیے کہ آپ کا نام فہرست میں پہلے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ زیادہ سے زیادہ کام کیجئے.
جناب جمیل صاحب نے محمد شفیع نے ایک جانور بھیڑ کی شکل میں اپنی درسگاہ کے لیے دیا ہے. اس کی بولی لگائی جائے گی. باہر ابھی کتنی کی ہوگی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا اخلاق. سوچا ہوگا جب بچہ چھوٹا تھا تو میں یہ اللہ کرام میں قربان کر دوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے. دعا کیجئے کہ ان کے لیے آپ برکت, دعا کیجئے کہ ان کی رزق میں کمائے میں بے پناہ برکت عطا فرمائے, اور مدرسے کے تعاون کے لیے آپ جلد سے جلد کیجئے. پھر گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آج 2 بجے خطبے کی جمعہ کیجئے. اچھا مدرسہ مدینۃ العلوم کشتواڑ کے لیے ہمارے پاس کتابیں آئی ہے, اس کے لیے بھی تعاون کیجئے ذرا. السلام علیکم برادران ملت. یہ تقریر کریں گے خصوصی یہ کات کہ مدرسہ یس کات ہر وقت وتھان سان خاطر یہ بڑا شرمندگی کہ مدرسس لیٹر تراؤن. گزارش ہے کہ یہ موقع یت پہ یوتہ نا تیوتہ ات روٹ کرن ات کامہ وی دھیان تھوان کہ ڈاکٹر صٲبن ذمہ داری رٹمت یہ مدرسہ تہ پکناوان. أمۍ چھُ کمر گوٚنمُت پتہٕ تھاو أمۍ سٕنٛدِس کمرس نِش دھیان. اَسہِ چھُ أمِس پتہٕ اتھ روٹ کرُن. ییٚلہِ أسۍ اتھ روٹ کرو تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ پیغام برونٛٹھ پکنٲیِتھ. یِہوٚے چھُ اکھ ذٔریعہٕ یُس یہِ تعلیٖم بچن چھِ مِلان. یِہوٚے بنہِ اکہِ دۄہ اکھ نوٗر. اِمام صٲب چھُ وٕنکٮ۪ن اَسہِ ییٚتہِ. یہِ چھُ اکھ مہمان سون. أمِس چھِ پنٕنۍ واریاہ ضروٗریات تہِ مصروٗفیات تہِ. کوٚت آسہِ أمۍ سُنٛد رِزق آبدار تہِ لیکھِتھ مُقام چھِ ییٚتٮ۪ن علاقس منٛز بِہِتھ چھا پتہ یہِ روزِ نہٕ ہر ہمیشہ اَسہِ سۭتۍ کینٛہہ. اس لیے گزارش ہے کہ مدرسہ کی خاطر کے خاص خیال بکر گزارش کہ حضرات اسمس تم تد حاض اللہ تعالیٰ پٲدٕ کٔرمٕتۍ اور ہمیشہ ات روٹ کران. اس پزِ تِہُنٛد تہِ خیال تھاوُن تِہنٛدِ صحتہٕ خٲطرٕ, تِہنٛدِ آخرت خٲطرٕ, تِہنٛدِ دُنیا خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِم یتھ ات روٹ کران چھِ مسجد یتھ مدرسس یا مسجدِ. یِہوٚے چھِ بٔڑ تقریٖر کہ اَسہِ گژھِ اتھ لیٹر پیوٚن. ییٚلہِ اَسہِ لیٹر پیٚیہِ أسۍ سمجھو کہ اَسہِ گٔے مُکمل اتھ دِل کِس معاملس منٛز. تہٕ أسۍ کرو خۄدایس کُن دعا اِمام صٲبس تہِ کرِ دعا یِہنٛدِ خٲطرٕ کہ ہر وقت چھُو تُہۍ روزان یتھ مایکہِ پٮ۪ٹھ تہِ کران اس لیے کہ سارنٕے پیٚیہِ امیُک خیال اور کُن تھاین زوٚن کہ یہِ چھُ الحاج بشیٖر احمد وانی صٲب ہمیشہ اتھ روٹ کران. وٕنکٮ۪نس تہِ کوٚر أمۍ اتھ روٹ دوٚپُن کہ آخرت کہِ خٲطرٕ آخرتس منٛز ییٚمیُک اجر اللہ تعالیٰ ادا کرُن. اللہ تعالیٰ گژھِ یِمن پونٛسن ہٕنٛدِ بدلہٕ آخرتس منٛز امیُک اجر دیُن 500 رۄپیہِ مدرسس خٲطرٕ. اللہ تعالیٰ کرن أمۍ سٕنٛدِس دیٖنس منٛز تہٕ دُنیاہس منٛز تہِ آخرتس خٲطرٕ دیٖنس صحت کٲمِل. آیندٕ خٲطرٕ کرن یِم بیٚیہِ اتھ منٛز یتھ منٛز اور یِہنٛدِس پتہٕ یِم تہِ حضرات پونٛسہٕ دِوان چھِ عوام دِوان آخری ٹائم امام صاحب نے گزارش کی کہ نماز سے پہلے 5-2 منٹ رکھنے چاہیے ہر جمعہ پر کلمات المعصومات, کیونکہ یہ روح جو ہمارے ہیں بھائی بہن رشتہ دار اقارب ماں باپ جتنے بھی اموات ہمارے چلے گئے ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا ہمارے جیسے سے. ان کو اگر ملے گا بھائی مقصد احسان ثواب ان کو بھیجیں گے وہی ان کو ملے گا. لاکھوں کروڑوں کی جو ہے ہمارے پاس پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جو ہمارے گزارے کی دنیا کی ہم ہی چلے جائیں گے. اختتام کر کے 2 منٹ رکھنے چاہیے اور درود شریف تمام کے لیے. اور ہر روز آپ دیکھتے ہو کہ جوان دنیا سے چلے جا رہے ہیں. جتنے بھی جوان دنیا میں آپ سنتے ہو دیکھتے ہو روز بروز بالکل چھوٹے چھوٹے عمر کے جوان دنیا سے چلے جا رہے ہیں. مالس مائش ونایت کی یہ سون افروٹ کی اس قدر کر لیکن نہیں ماں باپ ادری ہیں اور بچے جا رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو جلد نصیب عطا فرمائے اور ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اس کو نظر کرے یہ برادر سون بے پنس والد محترم سن طرف احسان سوال خاطر
بیس آفرکم یہ اتی مدرسہ خاطر دیوان اللہ تعالیٰ تھائی نیدے من قبول اور تمن تکر اللہ تعالیٰ دعائی مغفرت اللہ تعالیٰ کرنا جنت جائے اور آخری صاحب امام صاحب ضرور ایک تصویر پڑھیں گے اس کے لیے من جملہ چون میں چینج السلام علیکم اس میں صرف محنت کا پیسہ دیں گے. یہ ذہن بنا کر کے نہ رکھے گا ہم زکات کا میں دے رہا ہوں فطر کا دے رہا ہوں صاحب مسجد کے لیے کر رہے ہیں. دینے میں آپ پہلے سوچیں گے کہ فطرہ کا ہے کہ زکات کا ہے. زکات فطرہ صدقہ پیسہ مسجد میں نہیں لگتا ہے اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی کا سبحان اللہ. ہمارے تاریخ سب کر رہے ہیں اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. دیکھیے جس طریقے سے جناب شفیع صاحب نے ایک جانور کی شکل میں اپنے مدرسے کے لیے دیا ہے تو اسی طریقے سے یہ نہیں کہ اس نے دیا ہے تو اپنا احسان جتوانے کے لیے نہیں. رب تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بھی چاہے جانور بھیڑ جانور کوئی بھی ہو کوئی بھی جانور لے لیں آپ جانور کی شکل میں بھی آپ اپنے مدرسے کو ہم دے سکتے ہیں. اب اس میں بھی آپ نیت بنائیں ذہن بنائیں کہ ہمارا مدرسے کا کام ہو جائے. شفیع صاحب نے کہا کہ دیکھیے کتنے ہمارے مدرسے کے اوپر آج پانی ہے کتنی پریشانی ہے تکلیفیں ہیں. دیکھیے آپ اس میں ہمارا ہی حق بنتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہ سوچے کہ صرف کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے اور صرف آس پاس کی ذمہ داری ہے. نہیں یہ مدرسہ بیت الرسول ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اس میں کوئی بھی بچہ آ سکتا ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی جا سکتا ہے. اگر ایک حرف بھی سیکھ لے گا اللہ ایک حرف بھی سیکھ لے گا اگر وہ حرف دوسرے بچے کو جا کر کے سیکھے گا اللہ اکبر یہ صدقہ جاریہ کہلایا جائے گا. اور صدقہ جاریہ کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. وہ چلا جائے گا اس کے بچے رہیں گے بچے چلائیں گے اس کے بچے رہیں گے بلکہ ہمیشہ کل قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رسول حاضر یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے سب سے اچھا مذہب کیا ہے سب سے اچھا عمل کیا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ تم صدقہ جاریہ کیا کرو. یہ بہترین عمل ہے یہ اچھا عمل ہے. اس لیے کہ جب تم کسی کے نام پر کنواں کھود دو گے زمانے میں کنواں کھودا جاتا تھا پانی پینے کے لیے. آج تو الحمدللہ ہر جگہ مشینیں ہیں ہر جگہ نل لگے ہوئے لیکن تم کنواں کھودا اس لیے کہ اس کنویں سے جتنے لوگ پانی پئیں گے اور جتنے دن تک وہ کنواں باقی رہے گا ثواب ملتا رہے گا. دیکھیے کتنا بہترین عمل ہے. تو آپ اپنے مدرسے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کیجیے. رقم کو مت دیکھیے. رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تم میری راہ پر دی ہوئی نعمت میں سے خرچ کرو اس لیے کہ تمہارے مال کو میں اور بڑھا دوں گا کبھی یہ نہ سوچنا لاکھ میں 2500 روپے نکال دوں گا کم ہو جائے گا. نہیں ذہن نہیں بنانا. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرنا. اللہ جب رب نے وعدہ فرما لیا ہم سے دینے کا جب رب نے ہم سے وعدہ فرما لیا تو پھر رب کے وعدے کا کیا کہنا. اے میرے بندو جو دی نے نعمت مال دولت اس میں سے میری راہ پر خرچ کرو. اللہ اکبر. زکات نکالا کرو. زکات نہ نکالنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے. جزاک اللہ. یہ الحاج بشیر احمد صاحب نے اعلان کیا کہ 5000 روپے میں اور ادا کروں گا اس ٹیبل کے لیے. اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عطا فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں ان کو اجر اس کا عطا فرمائے اور وہ جو بھی ذہنی کوئی پریشانی ہوگی وہ پریشانی دور فرمائے اور صحت کامل عطا فرمائے. سبحان اللہ. 5000 روپے سے تعاون کیا ہے جناب بشیر صاحب نے. اس میں آپ ریاکاری نہ دیکھیں کہ وہ دکھاوا کے لیے دیا. رب تبارک و تعالی جی میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. رب تبارک و تعالی دیکھ لیتا ہے. دینے سے پہلے اس کی نیت کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لیا ہے. اٹھا کتابیں دینے سے پہلے قبول فرما لیا کہ میرا بندہ ہے کچھ رقم میری راہ پر خرچ کرے گا. اللہ اکبر. کچھ رقم خرچ کرے گا. آپ کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے مال میں سے کمی آ جائے گی میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. نہیں
अल्लाह अकबर, कारून जैसा हश्र ना हो जाए हमारा भी। अल्लाह अकबर, कारून वो इंसान है जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। एक रवायत के अंदर उसका भाई चचाजाद भाई है, एक रवायत के अंदर उसका खालाजाद भाई है। अल्लाह अकबर, कारून को वो इल्म कीमिया मूसा अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया था। अल्लाह अकबर, कारी किसको कहा जाता है? कारी उसको कहा जाता है जो सबसे अच्छी आवाज में से कुरान को तिलावत करे। अल्लाह अकबर, कारी था। अल्लाह अकबर, तौरात शरीफ का बहुत बेहतरीन आवाज से पढ़ता था। मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा उसको पढ़ के सुना करता था। अल्लाह अकबर, दौलत से माला माल हो गया। अल्लाह अकबर, ज़कात फर्ज हुआ। ऐ कारून, ज़कात दिया करो। इस्लाम को जानता था, इस्लाम को जानता था। अल्लाह अकबर, ज़कात देने से इनकार कर दिया। अल्लाह अकबर, सोचने लगा मेरे पास इतनी दौलत है, मैं 2.5% ज़कात निकाल दूंगा तो मेरी माल में कमी आ जाएगी। कारून ने कहा अल्लाह अकबर। लेकिन देखिए कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे माल को हज़फ करने का प्लान बना रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, माल लेने का प्लान बना रहा है। अल्लाह अकबर, देखिए उसका साजिश देखो। उस कारून ने एक फाहिशा औरत को तैयार किया। ऐ फाहिशा औरत, जब मूसा अलैहिस्सलाम कल सुबह की तारीख में जब मिंबर पर बैठ कर के खिताब फरमाएंगे, तकरीर करेंगे, वाइज करेंगे, तो तुम मूसा अलैहिस्सलाम को फंसाने के लिए कामयाब हो जाना। औरत से कहा अल्लाह पर, सुबह मिंबर लगा, अल्लाह पर महफिल बैठी है। अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे हैं। जैसे ही ज़कात का हुक्म ज़बान मुबारक में आ ही रही थी, इतने में कारून खड़ा हो गया। कहा कि ऐ मूसा, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, सवाल क्या है? कहा जो औरत शादीशुदा हो और ज़ना करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसका हुक्म ये है शरीयत में कि उसको शहर से इतनी पत्थर मारा जाए कि वो हलाक हो जाए, वो मर जाए। अल्लाह अकबर, इतनी ही देर में वो फाहिशा औरत पीछे से खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद, यही वो औरत है मूसा, आपने इससे बदफेरी की है। अल्लाह अकबर, ज़ना किया माज़अल्लाह। किससे? अल्लाह के नबी से कारून कह रहा है। अल्लाह अकबर, यही वो औरत है जो आपसे इससे ज़ना किया माज़अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम कितने जलाली पैगंबर हैं। उठाओ किताब, कितनी जलाली पैगंबर हैं, कितने चेहरे पर सुर्ख रहा करते थे। अल्लाह अकबर, मूसा अलैहिस्सलाम रूंड खड़े हो गए, जिसमें के बाले मुबारक कपड़े से ऊपर जाहिर होने लगे। इतने जलाली आ गए। अल्लाह अकबर, ऐ कारून बदबख्त इंसान, ये इल्जाम लगाने की प्लान तुमने क्यों किया? अल्लाह अकबर, इसलिए कहा कि मेरे ऊपर ज़कात फर्ज है, मेरी माल में राहे मौला में खर्च करूंगा तो माल में कमी आ जाएगी, मैं ज़कात नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर, इतनी ही देर में वो औरत कह रही है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, ये कारून है। अल्लाह अकबर, आपको फंसाने के लिए मुझे कुछ दिरहम दिनार देने के लिए तैयार है। अल्लाह अकबर, वो फाहिशा औरत भी कितनी जानती थी। उस फाहिशा औरत कहती है, या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मूसा, मैं ये काम आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती, ये सारा प्लान इस कारून का है। अल्लाह अकबर, कारून ने इतनी ही देर में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सर मुबारक को सजदे में रखा। मिंबर पर उठ करके तारीख में, अल्लाह अकबर, सर मुबारक को सजदे में रखे हुए रब से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है उसका हश्र बुरा होगा। आवाज आई, ऐ मूसा, मैं आपको पावर इख्तियार दे रहा हूँ, आप जो चाहे इसको आप सजा मुतय्यन कर दो कारून को। आवाज आ गई। देखिए अल्लाह के नबी का पावर देखो। ऐ मूसा, मैं नहीं सजा दूंगा, आप ही सजा मुतय्यन कर दो।
اللہ اکبر. وہ جلالی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اے قارون زمین پر تو دھس جائے گا, زمین پر تو دھس جائے گا. پھر کہنے لگا, قرآن پاک میں 20ویں پارے کے اندر سورہ قصاص میں ہے, سورہ قصاص کے اندر آیت نمبر 85 کے اندر پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے قارون کا. اللہ اکبر, اے قارون تو زمین میں دھس جائے گا. اللہ اکبر. پھر کہنے لگا اے موسیٰ تم میرے مال کو حذف کرنے کے لیے پلان بنا رہے ہو. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مریدین کو حکم دیا, اے لوگوں جاؤ اس کا سارا مال جمع کر کے, جب وہ زمین میں دھسا دیا تو کمر تک دھس گیا. اللہ اکبر. کمر تک دھس گیا اور زمین اس کو دبوچ رہی ہے چاروں طرف سے. اللہ اکبر. افسوس کرنے لگا, اے موسیٰ تم میرے اوپر یہ ظلم کیوں کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جناب مرحوم ہمارے جوان, بہت آج بھی افسوس ہو رہا ہے, آج بھی افسوس ہو رہا ہے. جناب مرحوم مدثر صاحب ہمارے بیچ آج نہیں ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے گھر والوں نے 5000 روپے سے مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا, یا اللہ اس چند رقم کی صدقے تحفے سے یا اللہ ہمارے جوان بھائی مدرسی صاحب کی گناہ صغیرہ کو معاف عطا فرما. یا اللہ ان کی گناہوں کو معاف عطا فرما, ان کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ یہ صدقہ جاریہ کیا ہے, اس صدقہ جاریہ سے قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے. یا اللہ یا پاک رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ تحفے سے کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات کی مغفرت فرما. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں جاؤ اس کا سارا مال کو جمع کیا جائے, سارا مال کو جمع کیا جائے. اور سارا مال جمع کرنے کے بعد تاریخ میں حدیث پاک میں مشکاہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس اتنا مال جمع ہو گیا تھا نا, تو اس کی تجوری کی چابیاں قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. 20ویں پارے کے اندر سورہ قصاص کے اندر رکوع نمبر 11 کے اندر ہے. اللہ اکبر. تجوری کا چابی اتنی تھی نا ان کے پاس, کسی تاریخ میں ہے کہ 70 اونٹ, کسی تاریخ میں ہے کہ 700 اونٹ کے اوپر لاد کر کے لے جایا جا رہا ہے. اب کتنی دولت کا انبار تھا. اللہ اکبر. جب چابی کا یہ عالم ہے تو پھر تجوری کا عالم کیا ہوگا, کتنا دولت مند تھا. لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, سارا مال جمع کر کے اس کے سر پر رکھ دیا گیا. لیکن تاریخ میں ہے کہ آج بھی وہ زمین میں دھستا رہا ہے, آج بھی زمین میں دھس رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن اٹھا کتاب. لیکن اللہ اکبر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قارون جیسا ہمارا بھی حشر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. زکوٰۃ فرض ہو جائے, زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ نکالا کرو, کبھی نہ سوچنا مال میں کمی آ جائے گی. اللہ اکبر. زکوٰۃ نکالنے سے مال میں برکتیں ہو جایا کرتی ہے. زکوٰۃ نکالنے سے مال پاک و صاف ہو جاتا ہے. جس طریقے سے صابن لگانے سے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے, جس طریقے سے صابن لگانے سے کپڑے کا میل بالکل باقی نہیں رہتا, اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہو جانے پر زکوٰۃ نکالا کرو, مال صاف ہو جائے گا. زکوٰۃ نکالا کرو, مال صاف ہو جائے گا. اللہ اکبر. صدقہ جاریہ کیا کرو. صدقہ جاریہ کی بہترین عمل ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے. دیکھیے ہمارے گروپ کے اندر مدرسے کے لیے کتنے نوجوان بھائی نے تعاون کیا. اللہ اکبر. ڈیلی ڈال رہے ہیں, کوئی 500, کوئی 1000, کوئی 2000, کوئی 200. اللہ اکبر. میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا, یا اللہ جن نے یا اللہ خفیانہ طور پر یا اللہ دے رہے ہیں, یا اللہ ان کی بھی دل جائز مقاصد کو پورا عطا فرما. یا اللہ ان کی بھی دل جائز مقاصد کو پورا عطا فرما. ان کی رزق میں کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد عطا فرما. ذات محترم رمضان مبارک کی عظیم الشان یہ مہینہ آج اختتام
پر ہے, آج اختتام پر ہے. جس طریقے سے آج آپ شروع سے رمضان سے لے کر آج تک سیلاب کی طرح آپ مسجد کی طرف رخ کیے, اسی طریقے سے آج سے آپ وعدہ کر لو کہ جس طریقے سے رمضان مبارک میں سیلاب کی طرح نماز میں آ رہے تھے مسجد کے اندر, اسی طریقے سے پانچوں وقت ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہ عظیم الشان جو ہم حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے, جو رات آنے والی ہے, جو رات آنے والی ہے نا آج انشاءاللہ تعالی, اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. یعنی جائزہ والی رات, یعنی بندوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا ہے. محنت کیا ہم نے پورے رمضان میں, نماز تراویح, زکات, فطرہ, صدقہ, تسبیح, رکوع, قرآن پاک کی تلاوت, کی سارا عمل کا دار و مدار رب تبارک و تعالیٰ, پورا محنت کا مزدوری رب تبارک و تعالیٰ آج رات سے لے کر کل عید کی نماز تک رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دے دے گا. سبحان اللہ. تو اس رات میں اپنے گناہگار پریشانی کو سجدے میں رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں وعدہ کر لو, یا اللہ آج سے میری نماز قضا نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. جس دن تم نے عہد کر لیا یا اللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی, تو پھر اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو خطبہ ہوگی. اللہ اکبر. یہ عظیم الشان مہینہ آج ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب بشیر صاحب کا 5000 روپے اس نے مدرسے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی دل کو بارگاہ میں قبول فرما اور ان کی رزق میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. حضرات یہ عظیم الشان آج آخری جمعہ میں آپ عہد کر لیں کہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جس طریقے سے رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں ہمیں رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, بند کمرے کے اندر کھانا موجود ہے, بند کمرے کے اندر فروٹس موجود ہے, لیکن ہم کھاتے نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے دل میں عہد کر لو, اگر بند کمرے میں اگر روزے دار کوئی کھائے بھی تو کوئی دیکھنے کے لیے جائے گا نہیں, لیکن کھاتا نہیں, اسی لیے کہ عقیدہ ہے رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے دل میں عہد کر لو, نماز قضا کرتے وقت دل میں عہد کر لو کہ نماز قضا کر رہا ہوں تو رب مجھے دیکھ رہا ہے, رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کی عظیم جیسی نعمت ختم ہونے کے بعد پھر ہمیں خوشی کے لیے ایک عید کی شکل میں ایک مہینہ عطا فرماتا ہے. رب کا کتنا کرم ہے, ایک طرف خوشی ہمیں ختم ہو رہا ہے, دوسری طرف ہمیں خوشی کا موقع رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے. اس میں کبھی غور فکر نہیں کیا ہم نے. اللہ اکبر. رب کی نعمتوں پر غور فکر کرو, رب کے نظاموں پر غور و فکر کرو. اللہ اکبر. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آج موسم کتنا ٹھنڈا ہے. اللہ اکبر. ہمارے وہاں جا کر کے آپ سرچ کرو. اللہ اکبر. آج بھی ٹیمپریچر 45 سے اوپر ہے, اتنی گرمی شدید ہے, لیکن الحمدللہ آج بھی روزے دار نماز ہر چیز سے ہے. لیکن یہاں تو اللہ کا شکر ہے. دیکھو احساس بھی نہیں ہوا, 29-30 روزے ہو گئے, احساس بھی نہیں ہوا ہمارے روزے کیسے گزرے. اور جس نے نہیں رکھا تھا وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ 28 کے دن ہی عید ہو جاتا اور اچھا تھا, تاکہ ہم اور دنوں میں تو چھپ کر کے کھاتے تھے اور عید ہو جاتی تو ہم کھل کر کے کھاتے. لیکن الحمدللہ جس نے پورے روزے رکھے وہ آج بھی دعا کر رہے ہیں یہ مہینہ 31 کا ہو جاتا تو اور بھی اچھا تھا. یہی ہے نا دل کا تمنا. کتنی خوشی میسر ہوتی تھی افطار کے وقت میں, طرح طرح کے کھانے, طرح طرح کے فروٹس, طرح طرح کے شربت وغیرہ. اللہ اکبر. اللہ کی نعمت ہے. یہ اور دنوں میں ہمیں یہ خوشی نہیں ملتی ہے جو رمضان مبارک کے مہینے میں ملتی ہے.
तो मैं दुआ करूंगा बस आखिरी पर कि आप हम सबको ये अज़ीम शान महीने की सदक़े तुफ़ैल से पंजगाना वक्त बा जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हर मस्जिद के अइम्मा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की तरफ राग़िब हो जाए, नमाज की तरफ बुलाए, और लोगों का भी हक बनता है कि इमाम की ताबेदारी करें। इमाम जो कह रहा है उस पर अमल करो। अल्लाहु अकबर, वो मेहमान रसूल है, वो मेहमान रसूल है, अंबिया की वारिस है, जो वो जब भी वो कहेंगे आपको हक कहेंगे, जब भी कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वो हक कहेंगे, कहीं आपको बातिल जुमलों से आपको गुमराह नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर गौर फिक्र कर लेना। अगर किसी को कुछ मुझसे कहना हो आप कह सकते हैं बाद में भी, अभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करूंगा हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। और ईद की नमाज की तारीख का तो नायब इमाम साहब जनाब अब्बास साहब ने ऐलान कर ही दिया है, 10 बजे इंशाअल्लाह ताला अदा की जाएगी। अगर मौसम साफ रहा तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह में ही पढ़ेंगे, अगर मौसम बारिश का है तो फिर हम इंशाअल्लाह मस्जिद में ही अदा करेंगे। और एक बात का मुझे प्रशासन का फोन आया था 12 बजे का, ईद की नमाज में आप लोगों को आप आगाह कर दीजिएगा, आते जाते वक्त में कोई रास्ते में दंगा फसाद शोरगुल नहीं करेंगे, और लोगों का ये भी चेक कर लिया जाए ताकि कोई किसी के पास कोई सामान ना हो। इस वक्त हालात खराब है, लेकिन प्रशासन ने हमें आगाह कर दिया, और कोई शोरगुल लड़ाई फसाद कुछ नहीं, इत्मीनान से। और रब तबारक व तआला का कलाम पाक का जिक्र करते करते आओ, करते करते जाओ, अल्लाह ताला उनका हमारा कबूल फरमाएगा। मकसद अशो पत्मे जुमास पे पानी हाजरी दिजमत जिम्मेवारी है अत बे या जुमास पे तो याद दिलाई दिलान। अगर मौसम साफ रूद ईदगाह मज नमाज अदा कर, अगर बारिश सुबह पे तो तेल इंशाअल्लाह मस्जिद मज चार वाज कर थोड़ा बहुत आस पास गुजार कर अदा। अल्लाह ताला दुआ गो कि अल्लाह ताला करें तिमन हज नेक कामन मन मदद, अल्लाह ताला थन कबूल तिम रोज यम तिमो पसंद के दिल थाय। बे यमो कि चंद मस्जिद खतर दियो, दरसगाह खतर दियो, बाकी नेक कामन खतर दियो, सु थन अल्लाह ताला कबूल। बशीर सोगन कोर मसा ऐलान 5,000 रुपये दो दिमो आदा तिकोर। ये शबीर साहब मछली वन ये फकीर नार पे यमो पत्म लटि दुतमुत सावल पठेरा कि पोथा पाठा तम 2-3 हथ तसे वसूल गमित यम जरिए। आज बे गो दरसगाह खतर सच नबर कने बाद नमाज दिमो तमिस बूल तमिस यह रकम करो पेश खजान चीज। अत सह अब्बास सोबन फरमो तुह कि रोज थाय यम गसन साफ गि अत सदका फितर यम रोज साफ करने खतर तुह आमुत पत्म लट वन। अगर कंस मिस्किनस गरीबस मोहताजस लंगिस टोटिस कानिस दित चढ़ोमुत सह गि तम बाद बे मेहर दिन सह बे इस्तेमाल कर दरसगाह किस कायम मज। अगर अत मज कमी पेशी लग मदद तो अम बाद मेरी बे ताकीद कि पगह इस कमेटियन जिम्मेवार तम गसन 7:30-7 बजे हाजिर गसन ईदगाह मज या मस्जिद मज। सामान पे नुन, खुतबेट नीन, माइक नुन, बाकी इंतजाम तमिच तैयारी कर। सिर्फ अगर कंस बोलन वन नात पढ़ यस बचस अत मज हिस्सा हेन, या बुजुर्गस या नौजवानस गसन सह गई पन तकरीर पन वाज पन नात पेश कर। तम पे इमाम साहब खतर सामान जमा कर, मस्जिद खतर चंद तुलान, दरसगाह खतर तुलो बे चंद तो अत पे खलबली गई 10 बजे एन टाइम मुकर्रर पे नमाज अदा कर। तथ मज कोताही बाकी अगर प्रोग्राम
کمیٹی طرف مشورہ آمد کرنے کی پگہ گئی زیادہ سے زیادہ ہر چندس مز توفیق نش علاوہ تیزان تو مدد چاہیے کریں پگہ گئی زیادہ زیادہ چند یون کرنے کی انشاءاللہ یہ بڑھنس مئیس رتس مز کمپلیٹ کریں یا درخواست لیٹر دن خاطر نہ گھس نقصان یہ لوگمت تک مز آب جمع گھن یہ خاص کر السلام علیکم برادر وشو این کشتن خودانا اس گھر انسانس کن رزقات وننے یوان ایک سنسی چھ بیس امی گسن حوصلہ افزائی تو ہر انسان اللہ تعالیٰ دین یہ علاقن تمام لوگن برکت صحت تندرستی تو وشو کن تی ساتھ اس گھر دے اس چند مننے خاطر گئے علاقس مز کن تی سگدی یا سیری یا کن جائے تی کاش کرنے داد خالی اللہ تعالیٰ کرن یہ گرن آباد یہ دعا جلپینس محمد شبر صاحب برناڑی پہ دی 4 رپیہ مدرسس خاطر اللہ تعالیٰ تھینس پانی گھر بارگاہ مز قبول تو منظور ام سن اندرونی ذہنی کے پریشانی سے کلس دور اور ام سن اللہ تعالیٰ مغفرت بکر گزارش کریں ضرور تقریر کرنے باوجود تحلیل کلمات المعظمہ ضروری مستورات اکثر مشورات کریں افراد ہر وقت ہر سائنس کر معاملس من مشیدن معاملس من نظر کس معاملس من اللہ تعالیٰ کریں تہندن گرگن تمام اتنا تمن ضروریات پریشانی داج داغ سے پروردگار کریں تہندن دادن نور مستورات زیادہ سے زیادہ افراد کریں یہ مدرسس یہ مجھے زیادہ دل اصل مردن ہند خاطر مردن ہند نشان اس لیے یہ ضروری ہم مردن میں کر امام صاحب سے گزارش یوت وقت گزارنا بات ہے در زمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم حسبی ربی جل ما فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ صدقہ کا پیسہ عید کی نماز سے پہلے ہی ادا کر دیں انشاءاللہ.
والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه التقاء خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عدل أصحاب وسائر المنبر ومحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى سد الغالب مطلوب كل غالب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى إمام الإمامين السيدين الشهيدين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه وعلى أمه شريف بن الناس حمزة والعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين علموا أن شهوات رمزان يشفع لكم في اللغو والغفران الوداع والوداع يا شهر رمزان فتحصلوا على اجتماعه وتعصفوا على اختطاب الوداع والوداع يا شهر رمزان يا خير الشهور ويا ذا الجلال في الآفات والطهور ويا منبع البركات عند الإفطار والسحور الوداع والوداع يا شهر رمزان أنت الذي تغفر الضلالة وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات الوداع والوداع يا شهر رمزان وفيك يعز الرحمن وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران الوداع والوداع يا شهر رمزان إن كل إفطار ألف ألف اتقوا من النيران الوداع والوداع يا شهر رمزان يا شهر خير الكمالات يا شهر العدم والأمانات الوداع والوداع يا شهر رمزان أنت الذي أوله رحمته وأوسطه مغفرته وآخره النجاة من الذنوب والخطيئات الوداع والوداع يا شهر رمزان السلام عليك يا شهر البركة حسان السلام عليك يا شهر التصبيح وذكر الرحمن السلام عليك يا شهر الزيافة وزيارة الإخوان السلام عليك يا شهر القرآن وتلاوة القرآن واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون إنه تعالى جواد كريم ملك بل رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لله من العزيز الغفار الكريم الستار عباد الله يا عادل وتوبة والاستغفار وباقين بالصلوات على نبي المختار فقد قال الله الملك الجبار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وسام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وفقني سلطان الإسلام بأنواع البركات والإكرام قضى الله تعالى ملكه وسلطان اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل ما خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
تذكرون واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى ولا عز وجل وأتم وأكبر. فقل حسبي الله لا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما یا اللہ اس نماز جمعہ کی صدقے سے یا اللہ جن نے اللہ مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے اللہ جن نے مسجد کے لیے تعاون کیا ہے اللہ جن نے بھی نیک کام میں خرچ کیے ہیں اللہ ان کی خرچ کرنا قبول عطا فرما یا اللہ دینے والوں کی رزق میں کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرما یا اللہ دینے والے کی مغمین کی مغفرت فرما یا اللہ دینے والے کی مغمین کو جنت الفردوس اعلی سارا مقام عطا فرما یا اللہ جن نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان سب کے دل جائز مقاصد کو پورا عطا فرما یا اللہ تو بیان آدم کو صاحب اولاد عطا فرما یا اللہ جن نے نہیں بھی کہا ہے اللہ یار ان کی بھی دل جائز مقاصد کو پورا عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم